السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، وما ربحت بس کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہوئے ہدایت والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت والے ہوئے۔ اولئک یہاں اس میں اشارہ بعید ہے، اور الذین اس میں موصول اس کی واحد الذی ہے، اشترا اس کا روٹ ورڈ جو ہے شین را یا ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الضلالۃ یہ اس میں مصدر ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے ضاد لام لام ہے، بالہدی ہدایت کے بدلے، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فما ربحت پس نہ فائدہ دیا، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے اور ما جو ہے یہ نافیہ ہے، ربحت رابحہ تا اس کا روٹ ورڈ ہے، تجارتہم ان کی تجارت نے، تا جیم را اس کا تجارت کا روٹ ورڈ ہے، وما کانو کانو کا کاف و نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس کی مختصر تشریح دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں منافقین کی بیوقوفی کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی لے لی، ایمان کو چھوڑ دیا، کفر لے لیا، حق کو چھوڑ کر باطل پرستی کو ترجیح دی۔ منافق گمراہی کی جانب اتنی رغبت سے مائل ہوتے ہیں جیسے جو ہے خریدار کسی ایسے سامان تجارت کی طرف لپکتا ہے جسے اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو لینے کے لیے وہ اپنی قیمتی تر چیز جو ہے وہ بھی فروخت کر دیتا ہے۔ سوچئے جو اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا مال جو ہے سب کچھ منافق بننے کے لیے لگا دے تو اس نے کیسا سودا کیا اللہ کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو جو کہ شر کی انتہا ہے سامان تجارت سے تشبیہ دی، اور ہدایت کو جو خیر کی انتہا ہے اس کو سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی ہے۔ لفظ اشترا میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، خریدنا اور بیچنا بھی۔ یہ عربی زبان کی ایک اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ ایک ہی لفظ میں دو متضاد معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، یعنی خریدنا اور بیچنا، جیسے لین دین کہتے ہیں کہ پیسے دینا، مال دینا، اور جو ہے چیزیں لے لینا، یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کرنسی تو ہوتی نہیں تھی، گندم دے کر یا کوئی جنس دے کر جو ہے وہ مختلف چیزیں لے لیتے تھے، ایک چیز دے کر دوسری لے لی۔ یہاں مسئلہ جو ہے ترجیحات کا ہے کہ انہوں نے اچھی چیز کے بدلے جو ہے اپنے لیے بری چیز کو پسند کیا۔ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا، پھر اہل کفر کا تذکرہ ہوا، اب منافقین کا ذکر یہاں چل رہا ہے۔ اس ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول اور آخرت کی باتوں کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی، اپنی خواہشات کو ترجیح دی، اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا، ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ گمراہی جو ہے ہمیں کچھ فائدہ دے گی بھی یہ نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ہماری جو ہے آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ صرف دنیا کے چند روزہ کے مفادات، اس کی خواہشات، اسی کو دیکھا، یہی ان کے نظر میں جو ہے وہ فوقیت رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا، انہیں یہ موقع دیا کہ وہ زندگی کی گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ سکیں، لیکن کسی نے یہ سوچ کر کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو مجھے معاشرے میں جو اہمیت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے سوچا کہ زندگی تو عیش و عشرت کا نام ہے، زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اسے دکھوں اور تکلیفوں کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام تو ذمہ داریوں کا دین ہے، اس میں قدم قدم پر قربانیاں ہیں، ایسا دین جو جان جوکھوں میں ڈال دے اور جس میں صرف جنت کی امیدوں کے سوا اور کوئی خوشی کا موقع نہ ہو، ایسے دین کو قبول کر کے ہم اپنی زندگی کو اجیرن جو ہے وہ کیوں کر لیں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے، اب ان کے سامنے یہ کشمکش اور یہ تقابل تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کل کیا ہونے والا ہے،
اس کے بارے میں آج کیوں فکر مند ہوا جائے؟ کل کی خاطر آج دنیا کی خواہشات لذتوں کو کیوں چھوڑ دیا جائے؟ دنیا کی عیش و عشرت کو بچا لیا اور ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یعنی ہدایت پر انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی، لیکن افسوس ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، کہ اب اس کا تعلق جو ہے یہ ماضی سے بھی ہے اور مستقبل سے بھی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر تجارت کی لیکن اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ ایک اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اصل خسارہ تو قیامت کا خسارہ ہوگا۔ دنیا میں اگر ان کو کچھ تھوڑے عرصے کے لیے اگر کہیں سے کوئی خیر مل بھی جائے، لیکن آخرت میں وہ حقیقتاً جو ہے حقیقی گھاٹے میں ہوں گے۔ سورہ حج کے اندر ان کے کردار کی جھلک دکھائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بندگی تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، دونوں طرف دیکھتے ہیں، اگر خیر ملے تو اس کو بھاگ کر لے لیتے ہیں، اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ، اگر کوئی فتنہ آزمائش پہنچے تو پھر جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ خاسر الدنیا والآخرہ فما ربحت تجارتہم، تو اس طرح کا جو کردار رکھتا ہے تو اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے اصل خسارہ جو دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے اپنے آپ کو اس دین سے دور رکھا اور سرداری کے لیے اپنی اہمیت کو اجاگر رکھنے کے لیے اس دین کو قبول نہ کیا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی سلول جو ہے یہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے بھی ایسے ہی کیا، یعنی اپنے دل سے تو نہیں مانا لیکن اظہار یعنی کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، قول و عمل میں تضاد تھا، اس نے بھی نہیں مانا۔ اور اسی طرح دوسرے منافقین جو تھے اور اسی طرح یہودی تھے جو کہ ایسے ہی ایمان لے کے لیکن دلی طور پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کا انجام بھی دیکھا کہ اسی طرح مکہ فتح ہوا تو ان جو سردار تھے مکہ کے، ان کی خاک جو ہے، ان کی عزت جو ہے خاک میں مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّبِرُوا یا اولی الابصار، کہ آنکھوں والو نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ کوئی ہے دنیا میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور پھر وہ بچ گیا ہو؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت تو تباہ ہو ہی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے خالص کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔